اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک شبہ شائبہ بھی ہے یا تھا کہ کیا وہ آئینی ترامیم کا معاملہ اپنے طور پر اختتام پذیر ہو گیا ہے، کیا حکومت نے ہتھیار ڈال دیے کہ صاحب نمبر پورے نہیں ہو پائے، اجلاس بلایا، ہزیمت ہوئی، گھنٹوں اجلاس تاخیر کا شکار ہوتا رہا لیکن نہیں ہو سکا معاملہ تو چیپٹر کلوز؟ تو اس کا جواب یقیناً ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حکومت نہ صرف آئینی ترامیم لانے کا ارادہ رکھتی ہے بلکہ اس بارے میں بہت پرعزم بھی ہے، اور آئینی ترامیم میں بھی اسپیسیفک ایک بات، آئینی عدالت کا قیام، وہ تو حکومت کے کارڈز پہ بالکل ہے، پوری کی پوری تفصیلات کے ساتھ۔ اور وہ کیسے، یہ آپ کی خدمت میں ابھی ہم اسٹیبلش کرتے ہیں۔ جناب رانا ثناء اللہ صاحب، حکومت کے سینئر وزیر، متعلقہ وزیر، اب سے کچھ دیر پہلے ٹیلی ویژن پروگرام میں کہتے ہیں کہ آئینی عدالت بھی ضرور بنے گی، اور کم از کم اس ایک نقطے پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی 100% سپورٹ ہمیں حاصل ہے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں رانا صاحب۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ بالکل بنے گی، ہر قیمت پہ بنے گی، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ ہے۔ جے یو آئی کے لوگ بھی متفق ہے، باقی جے یو آئی سے کون متفق ہے سر؟ مولانا فضل الرحمان تو اس کو اسٹرانگلی اپوز کر رہے ہیں۔ 100% وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر جو ہے وہ متفق ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے 100% مولانا صاحب بھی اس پر متفق ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی ایک اور جماعت، وہ تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ صاحب آئینی عدالت کے قیام کی تو یعنی اس کی تو تجویز میں ہمارا حصہ ہے، ہم اتنا ساتھ میں آئینی عدالت کے قیام ہے۔ یاد رہے کہ اسی پر ایک کنٹروورسی بھی کہ کہیں آئینی عدالت بن کے آج کی جو سپریم کورٹ ہے وہ اس کا حیثیت ثانوی تو نہیں ہو جائے گی، اور پھر اس آئینی عدالت کے پہلے سربراہ فائز عیسیٰ صاحب تو نہیں بن جائیں گے، اور پھر سارے مقدمات وہاں تو نہیں چلے جائیں گے کہ جس کے تحت پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ یہ ایک کانسپیریسی اپوزیشن کا دعویٰ ہے۔ بہرحال دیکھیے، ایک اور جماعت نون کا موقف آ گیا، نون کے مطابق مولانا صاحب کا موقف آ گیا، ایک اور جماعت عوامی نیشنل پارٹی کا موقف دیکھیں آئینی عدالت کے بارے میں۔ جہاں تک بات رہی سپریم کورٹ یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ، جس کو آئینی عدالت بھی کہہ سکتے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی اس نظریے کے حامی ہے۔ جس دن سینٹ میں اس پہ بحث ہو رہی تھی، میں نے کھڑے ہو کے تجویز دی تھی آئینی عدالت کی۔ اکین کو تو کہہ رہے ہیں کہ تجویز دینے والوں میں ہم شامل تھے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج مائک سنبھالا، سندھ بار ایسوسیشن میں کھڑے تھے، سندھ ہائی کورٹ میں کھڑے تھے، اور اپنی تقریر میں ایک سے زائد مرتبہ انہوں نے بہت ہی واضح الفاظ میں کہا کہ آئینی عدالت ضروری ہے، آئینی عدالت تو بنے گی، آئینی عدالت کا قیام تو عمل میں آئے گا، آئینی اصلاحات تو ہوں گی۔ ان کی تقریر کے اس حصے کا آپ ایک عکس دیکھیے۔ ہم اپنا جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں گے، چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا ہم پورا کر کے دکھائیں گے۔ مانیں کہ جس کام کے لیے، جس ذمہ داری کے لیے آپ ادھر بیٹھے ہو، آج کل وہ ذمہ داری پورا نہیں ہو رہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس عدالتی نظام کو طاقتور بنائیں، ہمارے شہریوں کو فوری اور جلدی انصاف ملے، کسی صوبوں کے درمیان کوئی فرق نہ رہے، تو پھر آئینی عدالت، آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے۔ آئین کا بالادستی کے لیے ضروری ہے کہ تمام صوبوں کو ایکول ریپرزنٹیشن ملے، تاکہ کل کسی جج میں ہمت نہ ہو کہ سندھ میں آ کے اعلان کرے کہ وہ کالہ باغ ڈیم بنائے گا۔ ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے، ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے تاکہ کسی اور وزرائے اعظم کو تخت دار پہ نہ چڑھایا جائے۔ آئینی عدالت تو بنے گا، جوڈیشل ریفارمز لے آنے پڑیں گے۔ آپ نے دیکھا، ہم نے ان کی تقریباً 40 منٹ پر محیط تقریر میں بارہا وہ حصے نکالے تو کم از کم 7 سے 8 مرتبہ اس بات کو انہوں نے دہرایا کہ آئینی عدالت تو بنے گی، اور اس کی ان کے ذہن میں ڈیٹیلز بھی ہیں کہ اس کی حیت کیا ہوگی، کہ ہر صوبے کے جج ہوں گے، اس میں ہر صوبے کا چیف جسٹس ہوگا، تاکہ پھر کوئی جج سندھ میں کھڑے کہ یہ نہ کہے کالہ باغ، یعنی اتنی ڈیٹیل میں ان کے ذہن میں۔ اگلا ایک سکپ کرتے ہوئے اب آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اس حوالے سے بھی کہ اس آئینی ترامیم میں ججز کو لگانا کیسا ہے، اس کے طریقہ کار پر بھی بات ہونی ہے، اور اس پر بھی آئینی ترمیم آنی ہے۔ اس بارے میں بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت کلیئر ہیں، بلکہ انہوں نے اس پر ججز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت تو ججز خود ہی ججز کو لگا دیتے ہیں، فار دا ججز بائی دا ججز، اور اس وقت تو یہ معاملہ ہے کہ ججز چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے جج لگنا ہے تو پھر آپ میرے آگے مائی لارڈ کریں تو میں آپ کو جج لگا دوں گا، میرے چیمبر میں پریکٹس کریں تو میں آپ کو جج لگا دوں گا۔ اس طریقہ کار کو چینج ہونا چاہیے۔ ججز کی بذریعہ ججز تقرری پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج 2 ٹوک الفاظ میں اس طرح تنقید کی ہے۔ ججز کہتے ہیں کہ ان کی مرضی، آپ نے جو 19ویں ترمیم کے مطابق ترمیم کیا اس کے مطابق بھی نہیں چلے گا، ہمارا رولز کے مطابق آپ جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹس کریں گے۔ رولز کیا کہتے ہیں کہ the judiciary is of the judiciary, for the judiciary and by the judiciary۔ آپ نے جج بننا ہے تو آئے میرا پریکٹس میں پریکٹس کرو،
اپنی جج بننا ہے، آئے میرا خاندان کا حصہ بنو، اپنی جج بننا ہے، ملوٹ کہو۔ اور آخر میں بلاول صاحب نے یہ معصومانہ درخواست بھی کی کہ سارا پس منظر بتانے کے بعد کہ صاحب آپ کو اگر شہباز شریف صاحب کی نیت پہ شک آپ کرتے کریں، کسی جج کی نیت پہ شک کرتے ہیں کریں، میری نیت پہ شک نہیں کریں۔ میری جد و جہد ہے، ہماری پارٹی کی جد و جہد ہے آئینی اصلاحات اور اس حوالے سے۔ دیکھیے کیا کہا۔ آپ اگر میاں شہباز شریف صاحب کا نیت پہ شک کرتے ہو کرو، اگر آپ کسی جج صاحبان کا نیت پہ شک کرتے ہیں کرو، اگر آپ میرا کسی اتحادی کا نیت پہ شک کرتے ہیں کرو، کسی ادارہ کا نیت پہ شک کرتے ہیں کرو، میرا نیت پہ شک نہ کرو۔ جس آئین سازی کا کام میں 3 نسلوں سے کرتا آ رہا ہوں، میرا آئین کا بالادستی کا جدوجہد کوئی اور لڑے گا نہیں سر، ہم لڑیں گے۔ سب پہ شک کر لیں، ہم پہ شک نہ کریں۔